مسائل پہ چیلنج کیے بہت بڑے بڑے کہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ دے سکتا ہوں. اب انہوں نے اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. گڑبڑ یہ کی ہے کہ چیلنج ایک تو قبول نہیں کر رہے تھے. قبول کرنے کے بعد محنت المفنت کے 3 عقیدے ویڈیو کیمرے میں لا کے کہہ دیا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, یہ عقائد پر بات نہیں کریں گے. ان عقائد پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم سب سے پہلے آپ کے جو چیلنجز ہیں نا, جو دنیا میں آپ کرتے رہے ہیں, کہ کوئی قیامت تک اس حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا, کوئی قیامت تک اس کو ضعیف کو صحیح نہیں ثابت کر سکتا, کوئی اس کا جو بہت ساری چیزیں ہمارے پورٹلے میں پڑی ہوئی ہیں, وہ سارا پٹارا کھلے گا. بہت کچھ ہے ابھی. اور میں نے تو جب یہ اس نے چیلنج قبول کیا ہے تو اس کے بعد اہل حدیث علماء بھی, بریلوی علماء بھی رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آپ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی, تو ہمیں بھی لے جاؤ. ہمارا بھی اشکال ہے, اس نے ہمیں بھی چیلنج کیا جس کا ہم نے جواب دیا, یہ اس جواب کا جواب نہیں دے رہا, پی گیا. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں لے جا سکتا, آپ اپنا سوال مجھے لکھ کے دے دیں. تو جیسے انجینئر کے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں علی مرزا بھائی آپ سے یہ سوال ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سوال بھی پہلے سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ والا پوچھنا ہے, یہ والا نہیں پوچھنا. تو اب جب میں تشریف لے کے جاؤں گا جیلم, تو میں اہل حدیثوں کے سوالات بھی محترم کے سامنے رکھوں گا, بریلویوں کے بھی, اور پہلے اپنے بہت سارے ہیں میرے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سب. تو یہ پٹارا کھلے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, آپ اپنی مرضی کے کیوں پوچھ رہے ہیں, ہے بھائی, اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کے پوچھے. تو بات یہ کہ یہ محفل آپ نے سجائی ہے, آپ نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ آ کے سوالات. دیکھو جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں نا, میں یہاں کسی کو سوال سے نہیں روک سکتا. میں روک سکتا ہوں, جیسے میں نے کہا جس نے جو سوال پوچھنا ہے پوچھو. انہوں نے سوال پوچھا, میں نے کہا بیٹھو یہاں سے, تم نہیں پوچھو, تم پوچھو. آپ بولو گے بھائی یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہی ہے. ہاں کوئی سوال میں بدتمیزی کر رہا ہو یا ہٹ دھرمی کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, اس پہ پابندی ہم لگا دیں گے. نارملی تو اجازت ہے بھائی, جو چاہے پوچھو. میں بعض دفعہ ایک آدھ پرچی دائیں بائیں کر دیتا ہوں, وہ پرچی میں اس لیے وہ والی ہوتی ہے جو میری پرسنل لائف کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل کتنے بچے ہو گئے آپ کے. اس طرح کے سوالات عموماً میں گھما دیتا ہوں, یا ایسے سوال جس سے فرقواریت کی آگ لگنے کا اندیشہ ہو, تو وہ تو ظاہر ہے ایسے مسائل کو, ان کا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہی پوچھو جس سے فرقواریت کو آگ لگتی ہو. ہر سوال میں دیوبندی یہ کہتے ہیں, تو بریلویوں نے یہ کہا ہے, تو محنت میں یہ لکھا ہے, تو محنت المفنت میں یہ لکھا ہے, تو اس کے جواب میں حسام الحرمین میں یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کا تو صبح شام کام ہی یہی ہے. اب میں آ رہا ہوں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے, آپ نے ویڈیو میں 3 عقیدے دکھا دیے, اس پہ بات ہوگی, اس پہ بھی ہوگی, لیکن صرف اس پہ نہیں ہوگی بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی چیلنج کرتا ہے, جیسے میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک چیلنج کروں کہ قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور میرا چیلنج ہے, تو اس کا مطلب میں نے ہر شخص کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جب جواب دے تو میں اس جواب کو سنوں. میں نے چیلنج کر دیا کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اب ایک بندہ آیا, میں دے سکتا ہوں, کہ بھاگو یہاں سے. اس کا مطلب آپ نے وہ جو ممبر پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے کیمرے میں لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا, آپ نے صرف آپ کا مقصد لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر ایرے غیرے کو ہم نہیں آنے دیں گے. بھائی کوئی بھی آ سکتا ہے نا چیلنج کے جواب کے نام پہ ٹائم ضائع کر کے چلا جائے, تو بھائی کم از کم کراچی کے جن کو آپ دیوبندی مفتی طارق مسعود کہتے ہو, ان کو تو آپ چیلنج اٹھانے کی اجازت ہو نا. ان سے تو آپ یہ امید رکھو کہ وہ خامخواہ کی فضول بات نہیں کریں گے. جبکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوگا, تو میں ایران والے مسئلے تو لے کے نہیں جاؤں گا. میں تو بہت ہی سلیکٹڈ قسم